الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جو مکمل ہے، عالمی ہے، آفاقی ہے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں گلوبل ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو دنیا کے ہر گوشے میں رہنمائی کر سکتا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی تمام مسائل کا حل اسلام میں ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک، بے شک اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام. اور دوسری جگہ فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین اور مذہب کو بطور مذہب تلاش کرے گا، اس کا ارادہ کرے گا، اسے چاہے گا، تو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام ایک خشک مذہب ہے. وہ انسان کی نفسیات کی رعایت نہیں کرتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام نے انسان کی نفسیات کا بھی کی رعایت کی ہے. ہر انسان کے اندر کھیل کود کا جذبہ ہوتا ہے. عمر کے لحاظ سے الگ الگ جذبات ہوتے ہیں، الگ الگ اس کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان میں یہ جذبہ ہے. تو اسلام نے ان جذبات کی رعایت کرتے ہوئے ایسے کھیل کود اور ایسی چیزیں جو انسان کے لیے مفید ہے، اس کی صحت کے اعتبار سے، اس کی ورزش کے اعتبار سے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ کے مقابلے کروائے ہیں اور کیٹیگریز کے حساب سے کروائے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ گھوڑے جن کی تضمیر کر دی گئی، یعنی جن کو تیار کر دیا گیا ایک خاص انداز سے، ان کا مقابلہ الگ، اور جن کو ابھی تیار نہیں کیا گیا گھوڑ دوڑ کے لیے، ان کا مقابلہ الگ. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ کو حبشیوں کے کرتب، ان کی نیزہ بازی اپنے کندھے پر منہ رکھ کر دکھلائی. تو اسلام
کھیل کود کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام ہر چیز میں اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ اعتدال یعنی میانہ رکھنا، انسان بہت زیادہ آگے بھی نہ بڑھ جائے اور بہت پیچھے بھی نہ رہ جائے، بیچ بیچ میں رہے۔ تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور ایمان والا بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے اس شخص کے مقابلے میں جو طاقتور نہیں ہے، کمزور ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اس حلیے کو بھی اگر ہم پڑھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول طاقتور تھے، چوڑے سینے والے تھے، پرگوشت تھے۔ تو انسان کا طاقتور ہونا اور اس کا پھرتیلا ہونا یہ اسلام میں مطلوب ہے۔ ہاں البتہ ایسا کھیل اور ایسی چیزیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ نقصان، نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ، تو ایسے کھیلوں کی اسلام اجازت نہیں دیتی۔ اس سلسلے میں چند اصول ہیں، ان اصولوں کی رعایت کے ساتھ اگر کوئی کھیل کھیلا جائے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اصول ہے وہ یہ، جو شرائط ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو اس کھیل میں نیت کیا ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت ہماری ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہم اس لیے یہ کھیل کھیل رہے ہیں یا اس ورزش کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جسم میں پھرتی اور تیزی آئے، طاقت آئے، جس سے ہم اللہ کے حقوق کو اچھی طرح ادا کر سکیں، مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، کھیل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے فرائض میں رکاوٹ ہو۔ انسان کھیل میں ایسا متلین ہو جائے کہ فرائض کا ہی علم نہ ہو، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، گھر والوں کے حقوق فرض ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت یہ اس کا ذمہ ہے، اس کے لیے فرض ہے، ان سب سے غافل ہو جائے، صرف کھیل ہی کھیل۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کھیل میں جوا سٹا وغیرہ نہ، جس کھیل میں جوا اور سٹا ہو اس کھیل کی اسلام اجازت نہیں دیتی۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس میں فضول خرچی نہ ہو۔ فضول خرچی سے انسان کا مال ضائع ہوتا ہے اور انسان کے جو اصلی تقاضے ہیں مخلوق کے وہ پورے نہیں ہو پاتے اور مال ضائع ہو جاتا ہے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن مجید میں شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ کھیل ایسا نہ ہو کہ جس سے جسمانی اور مالی نقصان کا خطرہ ہو۔ بہت سے کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، بہت سے کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مال کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بعض کھیل ہم جو دیکھتے ہیں ٹی وی پر اور موبائل پر جس میں بہت سی مرتبہ جان چلی جاتی ہے، تو کھیل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھیل ایسا نہ ہو کہ جس میں کوئی چیز خلاف شرع ہو، شریعت کے خلاف کوئی چیز ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ اس کھیل کو کھیلتے وقت سطر کا چھپا ہوا ہونا، سطر چھپا ہوا ہو۔ مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک،
اور عورت کے لیے چہرے اور ہتھیلی کے علاوہ پورا بدن یہ سطر میں داخل ہے. تو کوئی بھی مرد ہو یا عورت کوئی بھی کھیل میں حصہ لے تو سطر کا پوشیدہ ہونا یہ ضروری ہے. اور 8ویں شرط یہ ہے کہ کھیل کو کھیل کی حیثیت دی جائے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ کھیل کو ہم دوستی اور دشمنی کا معیار بنا لیتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم آپس میں دشمنیاں کر لیتے ہیں، آپس میں ہمارے تعلقات خراب کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 9ویں شرط یہ ہے کہ اس کھیل سے کسی کو خطرہ نہ ہو. ہم خود غور کر لیں کہ کن کھیلوں سے لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے، کسی کی جان کو، کسی کی مال کو. اور کھیل جو ہو 10ویں شرط یہ ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق ہو، یوں ہی لا یعنی نہ ہو. آج اس موضوع کو لینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 14 جنوری آ رہی ہے اور 14 جنوری کا ایک خاص عمل ہے پتنگ بازی. یہ بھی ایک کھیل ہے. یہ کیسے شروعات ہوئی اس کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے، لیکن اس کھیل میں بہت سارے نقصانات ہیں. ان نقصانات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہم تو بچتے ہیں لیکن ہم اپنی بچوں کو، اپنے جوانوں کو نہیں بچاتے. ہمیں ان کو بتانا چاہیے، جو باتیں ہم سنیں اسے ان کو سنانا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ اس کھیل میں، پتنگ بازی میں کیا کیا نقصانات ہیں، جن نقصانات کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اسے ناجائز قرار دیا. ابھی ہم نے جو باتیں سنی شرائط کے تعلق سے، اس کو ہم تمام کھیلوں پر فٹ کر سکتے ہیں، اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اس میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ کون سی کھیل کی اجازت ہے اور کون سے کھیل کی اجازت نہیں ہے. البتہ چونکہ اس وقت موضوع جو ہے وہ پتنگ بازی ہے، پتنگ بازی کے کیا کیا نقصانات ہیں اور ان نقصانات کی وجہ سے معاشرے کو اور لوگوں کو، عوام الناس کو اور معاشرے کو کیا کیا دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، کیا کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے دینی نقصانات کیا ہے، اس کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں، وہ ہمیں اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنے چاہیے. سب سے پہلی چیز پتنگ بازی میں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تشبہ بالغیر ہے، یعنی غیروں کے ساتھ مشابہت. اس لیے کہ اس تہوار کا، اس جشن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو یہ اسلام دشمنی پر مبنی ہے یا یہ کسی خاص دیوتا کی عبادت پر مبنی ہے. دونوں اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسلام کا تہوار ہے ہی نہیں. اسلام میں تو صرف 2 عید ہیں، 2 ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. اس کے علاوہ اسلام میں کسی تیسری عید کا کوئی تصور نہیں. تو یہ تشبہ بالغیر ہے، اور حدیث پاک میں بڑی سخت وعید ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کا جیسا لباس پہنے گا، اس کے جیسا کھیل کھیلے گا، اس کے جیسے کام کرے گا، تو اس کا حشر بھی انہی میں سے ہوگا. بڑی سخت وعید ہے. ایک نقصان تو اس کا یہ ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس میں فضول خرچی ہے. ظاہر بات ہے، آپ دیکھیں کہ پتنگ بازی میں سوائے فضول خرچی کے اور کیا ہے؟ کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی مالی منافع ہوتا ہے؟ یہ صرف فضول خرچی ہے. اللہ کا دیا ہوا مال یہ ضائع ہوتا ہے. اس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے. یہ مال ضائع کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے
تو اس مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارا حساب بھی لے گا، ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ عمل جو ہے اس کا تعلق فضول خرچی سے بھی ہے، اس میں فضول خرچی ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تیسری چیز وقت کا ضیاع، یعنی اس میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ جو لوگ دیکھتے ہیں اپنے نوجوانوں کو، اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو، کہ وہ اس عمل میں پتنگ بازی میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں تو وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ جس امت کے یہاں اور جس قوم کے یہاں وقت کی جتنی زیادہ اہمیت تھی، اتنا ہی وہ قوم وقت کو ضائع زیادہ ہے۔ ہماری عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وقت سے رکھا ہے۔ نماز کے اوقات میں غور کیجیے، روزے میں غور کیجیے، حج کے اوقات میں غور کیجیے، جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں عبادات کی لائن سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وقت سے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر اوقات کی، وقت کی قسم کھائی ہے، کہیں دن کی، کہیں رات کی، کہیں زمانے کی، کہیں سورج کی، کہیں چاند کی، کہیں رات کی، کہیں چاشت کے وقت کی، الگ الگ اوقات کی قسمیں کھائی، اسی بات کو بتلانے کے لیے کہ یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ تو اس میں پتنگ بازی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا وقت، یعنی اس کام میں جو لوگ شریک ہیں ان کا وقت خوب ضائع ہوتا ہے، اور اس وقت کے ضیاع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری باز پرس ہو۔ چوتھا نقصان اس کا یہ ہے کہ آلہ علم کا آلہ، یعنی جس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کاغذ ہے۔ کاغذ جو ہے وہ علم کا آلہ ہے، علم کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے ہمیں معلومات ملتی ہے، اس کے ذریعے سے ہم تک علم پہنچتا ہے۔ یہ سارا علم جو سال ہا سال پہلے ہمارے بڑوں نے لکھا تھا، چاہے وہ کسی بھی لائن کا ہو، دینیات کی لائن سے ہو، سائنس کی لائن سے ہو، کسی بھی لائن سے ہو، یہ سارا علم ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ اس ذریعہ کیا ہے؟ کاغذ اور قلم ہے، اور اس میں یہ آلہ علم یعنی کاغذ کی جو ہے وہ بے حرمتی ہے۔ اس طریقے سے اس کو اڑانا اور اس طریقے سے اس پر ایک دوسرے سے دشمنی کرنا اور ایک دوسرے کو کاٹنا اور ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرنا، اس کو ذلیل کرنا، جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے۔ تو ایک نقصان اس کا یہ ہے کہ آلہ علم یعنی جو علم کا آلہ ہے، علم جس کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، کاغذ، اس کی بے حرمت۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ اس سے نماز ضائع ہوتی ہے، یعنی انسان اس کھیل میں، اس کام میں جب لگتا ہے تو اسے نماز کا ہوش نہیں رہتا اس کو، اور اکثر یہ عمل چھتوں پر ہوتا ہے اور خوب اچھی طریقے سے وہ مؤذن کی آواز سنتا ہے، لیکن وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے، نماز جیسی اہم عبادت کو، فرض عبادت کو وہ چھوڑ دیتا ہے، تو نماز کا ضیاع بھی ہے اس میں۔ چھٹا نقصان بے پردگی، نوجوان مرد، نوجوان عورتیں جو ہیں وہ چھتوں پر ہوتی ہیں، یا بہت سے لوگ جن کی عورتیں باپردہ رہنا چاہتی ہیں لیکن چھتوں کے ذریعے سے ان کے گھروں کی بے پردگی ہوتی ہے۔ تو بے پردگی یہ بھی ایک دینی بھی نقصان ہے اور اس کا دنیاوی نقصان بھی ہے۔ اس کی ایک نقصان اس کا ہے جان کا خطرہ۔ اب یہ وقت شروع ہونے والا ہے، ہم روزانہ اخبارات اور سوشل میڈیا پر دیکھ لیں گے کہ کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں، بڑی قیمتی جانیں ضائع ہوتے ہوئے ہم نے اور آپ نے دیکھی ہیں۔ ایسا نوجوان کہ جو سارے خاندان کی بنیاد تھا، ذریعہ معاش
اسی کے ذریعے سے اس خاندان میں مل رہا تھا، وہی کمانے والا تھا، لیکن اسی پتنگ بازی کے چکر میں یا تو ڈور نے اس کی رگ کو ایسا کاٹ دیا کہ وہ مر گیا۔ بہت سے لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ بجلی کے تار سے چپک کر گر کر مر گئے، بہت سے بچے جو ہیں وہ چھتوں سے گر کر مر جاتے ہیں۔ ایسے دسیوں واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ جان کا خطرہ، جان یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، بلکہ شریعت مطہرہ کو انسان کی جان کی کتنی فکر ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی چھت پر مت سو جس کی منیر بنائی نہیں ہو۔ دیوار جو بناتا ہے چھت پر، وہ دیوار جس کی بنی ہوئی نہ ہو اس پر مت سو۔ ہو سکتا ہے کہ تم رات کے وقت نیند میں ہو اور نیند میں تم لڑک کر نیچے گر جاؤ، تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے، تمہیں نقصان ہو جائے۔ تو جان کی اتنی اہمیت ہے اور اس عمل میں جان کا خطرہ رہتا ہے۔ بڑے مسائل ہیں، لوگ اپنی بائک اور اپنے ٹو ویلر پر جاتے ہیں اور بسا اوقات ان کو ڈور جو ہے وہ نقصان پہنچا دیتی ہے، رگ کو کاٹ دیتی ہے، گردن پر جو ہے وہ پھر جاتی ہے، ہاتھ پر اس کو لگ جاتی ہے اور اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، یعنی انسان کا نکلنا دوبر ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک نقصان اس کا یہ بھی ہے، اور ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پتنگ کے پیچھے دوڑتے ہیں، لوٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور لوٹنے والے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوٹنے والا جب لوٹ رہا ہوتا ہے تو وہ گویا کہ اس وقت ایمان میں نہیں ہوتا ہے، یعنی ایمان سے خارج ہوتا ہے، یعنی اس کا یہ عمل اتنا ناپسندیدہ ہے۔ تو اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے۔ اور انسان پتنگ کے پیچھے دوڑتا ہے اور دوڑنے میں بہت سارے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بہت ساری جانیں چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ جس کے سامنے پتنگ ہوتا ہے، جس کے سامنے ڈور ہوتی ہے، اس کو کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ سامنے سے کوئی وہیکل آ رہا ہے، کوئی واہن آ رہا ہے، کوئی جلدی سے آ رہا ہے، وہ اپنے مستی میں ہوتا ہے اور بہت سارے حادثات اس طریقے سے ہو جاتے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی بنیاد پر آپس میں رنجشیں بھی ہوتی ہیں، جس کا پتنگ کٹ جاتا ہے اس کو اس کے خلاف جو ہے وہ آوازیں کسے جاتے ہیں، اس کے خلاف بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، تو یہ آپس میں رنجشیں ہوتی ہیں۔ یہ سارے نقصانات ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو، خصوصاً نوجوان مردوں، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اس میں دین کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک خاص اعلان یہ ہے کہ 26، 27، 28 جنوری کو دھولکا میں ہمارے شہر کا اجتماع ہے۔ سارے ساتھی وہاں وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی لے کر جائیں، اور اس طریقے سے ہم وہاں پہنچیں تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ والے وہاں آئیں گے، ان کی زبان سے کوئی بات نکلے گی اور جو ہمارے دل پر اثر کر جائے گی، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا رخ کو موڑ دے۔ لہذا 26، 27، 28 جنوری کو ہمیں اجتماع میں ضرور شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔